گرامی قدر، مشہد میں عیسائی رہتے تھے کسی زمانے میں بہت زیادہ. مشہد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں روضہ ہے وہاں عیسائی رہا کرتے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. تو عزیزان گرامی قدر وہاں عیسائی رہتے تھے، اور ایک دفعہ ان کا عیسائیوں کا ایک نوجوان لڑکا مسلمان ہو گیا. اس نے تحقیق کی، وہ جب پڑھنے لگا، علم اس نے سیکھا تو اسے سمجھ میں آیا کہ بھائی یہ صحیح ہے. اب وہ جیسے ہی مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد وہ شیعہ ہو گیا. ویسے ہی قبیلے والے ناراض تھے اور زیادہ ناراض ہو گئے، اور اس سے زیادہ ناراض اس بات پر ہوئے کہ وہ مولوی بننے لگا. کہا پہلے تو مسلمان، پھر شیعہ، پھر ان کا بھی عالم. اور پھر یہ کچھ زمانہ گزرا، وقت گزرتا رہا. کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا نوجوان کو، جن کے پاس نہیں ہے ان کو ایک فارمولا بتا رہا ہوں. عرصہ گزرا، نوجوان کو پتہ چلا کہ اس کی والدہ بیمار ہو گئی ہیں. پوچھا کیا ہوا؟ کہا سر میں درد ہے. اب سر کا درد اتنا شدید ہو گیا کہ اس زمانے کے طبیبوں نے کہا کہ ان کا علاج تھوڑا سا مشکل ہے. یہ بہت پریشان ہوا کہ علاج مشکل ہے. ماں سے ملنے کے لیے گیا. جیسے ہی ملنے کے لیے گیا، اس کے باپ نے اس سے کہا کہ میاں اندر نہیں آ سکتے. کہا کیوں؟ کہا ایک ہی شرط ہے، واپس ہمارے جیسے ہو جاؤ، اسلام چھوڑ دو. اب جیسے اس نے اپنے باپ کا سنا تو کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں ماں کا احترام کرو، میں اپنی ماں کا احترام کرنے آیا ہوں، اپنی ماں کی حالت پوچھنے آیا ہوں. میرا باپ مجھے چھوڑ نہیں رہا. اب یہ چلا گیا بیچارہ، جس دل سے گیا وہی جانے. اب اس سے زیادہ مختصر کر دوں، کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ اس کی ماں کو ڈاکٹرز، اس زمانے کے طبیب کہتے ہیں کہ اب بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. یہ بڑا پریشان ہوا. اب یہ دوبارہ ملنے کے لیے گیا، اس کو پتا تھا ملنے تو دیں گے نہیں، اور ڈاکٹرز بھی منع کر چکے ہیں کہ تھکے ہوئے تو نہیں نا آپ لوگ، بیٹھے ہوئے نا میرے ساتھ. اب ڈاکٹرز بھی کہہ چکے ہیں بچے گی نہیں. یہ گیا، دروازے پہ پہنچا، دروازہ کھلا. اس نے کہا میری ماں کا علاج ہو نہیں رہا، یہ کپڑا لایا ہوں، چادر ہے، دوپٹہ ہے، جو بھی اسکارف ہے. کہا یہ میری ماں کے سرہانے رکھ دو. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا وہ ٹھیک ہو جائے گی. توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ ٹھیک ہو جائے گی. انہوں نے کہا مر تو ویسے ہی رہی ہے، چلیں ایک ٹوٹکا آزما کے دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے جا کے سرہانے رکھا. وہ ماں جو بے ہوش تھی، ڈاکٹرز انکار کر چکے تھے. کچھ دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں. کتاب کا جملہ آیت اللہ میلانی نے لکھا، کتاب کا جملہ، وہ کہتی ہے کہ میں اب اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہی ہوں. سنیں گے عزیزان؟ اب اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہے ہوں. یہ سننا تھا کہ اب کچھ رشتہ دار گئے اسے لینے کے لیے کہ بھائی جلدی آؤ، بتاؤ کیا علاج تھا. کہا پہلے تم بلاتے تھے، پہلے میں آتا تھا تم آنے نہیں دیتے تھے، اب تم بلاتے ہو میں آؤں گا نہیں. کہا کرنا کیا ہے؟ کہا سارے میرے پاس آؤ. اب جیسے ہی سارے پہنچے انہوں نے کہا کہ علاج کیا ہے؟ بس توجہ رکھیے گا، ہو گئی مجلس. علاج کیا ہے؟ کہا علاج بتاؤں گا نہیں. علاج بتاؤں گا نہیں، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گا. کہا ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ گے؟ کہا ہاں. کہا سارے آئیے میرے ساتھ. اب یہ تھوڑا سا آگے لے کر ایک منزل، ایک مقام پر پہنچا، ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو یہ سارے کہتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہاں ڈاکٹر کہا یہی تو میرے ڈاکٹر ہیں. کہا یہ تو کسی کا مزار ہے. کہا یہ تو کسی کا مزار ہے ڈاکٹر کا. کہا یہی تو. کہا یہ کیسے ڈاکٹر؟ کہا ڈاکٹر نہیں، یہ امام رضا کے روزے کی جھالی ہے. میں نے کپڑا مس کیا تھا، کپڑا مس کرنے کے بعد اس کی ماں ٹھیک ہو گئی. ارے جن کے روزے سے کپڑے مس ہو کر دوسرے ٹھیک ہو جائے، اگر انہی کے روزے سے جسم مس ہو جائے تو جسم ہی ٹھیک